नाइब ज़ियारत है माशाल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो अभी हम रोज़े पे आए हैं, इमाम सज्जाद के बेटे इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं कुंभ से तैरान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया हमारा। अभी हम जा रहे हैं मशहद की तरफ। ज़ियारत करते करते जाएंगे इंशाल्लाह, और 7 बजे हमारी ट्रेन। तो जुड़े रहिए, हम आपको पूरा सफ़र हमारा साथ में बताएंगे और हर चीज़ डिटेल में आप देख सकते हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने खाना खा लिया, अभी हम निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए। चिकन नहीं, आज है एक करी। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली अभी हम सब निकल गए मशहद के लिए, और अभी हम सब ज़ियारत करते करते हुए इंशाल्लाह जाएंगे। हमारे फिरोज़ भाई भी 2 दिन से मामू जान के साथ में ईरान घूम रहे थे, और हमारे इमरान भाई है, दानिश भाई सलाम। चलिए अभी आपको आगे का सफ़र भी बताएंगे इंशाल्लाह, जुड़े रहिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जिस जगह पे ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं वो जगह जो है बैतुल नूर के नाम से याद की जाती है और शहर मुक़द्दस कुंभ में वाक़ है। और ये बैतुल नूर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नूर का घर है, और यहाँ हज़रत मासूम कुंभ जब कुंभ में तशरीफ़ लाएगी तो इस घर में आप 17 या 19 दिन तशरीफ़ फरमाएं। सुभान अल्लाह। अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं, जैसा कि आगा ने आपको बताया कि बीबी मासूमा कुंभ जब कुंभ में आए थे तो माशाल्लाह से यहाँ पे 19 दिन मुक़ाम किया था इस घर पे। तो अभी हम आपको उसकी ज़ियारत करवाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। Mas agar pagando aí Hazreti Masum'un savat yüzde veriyordu. İşte de çiğniz galası. Tasdikına belki nur. Tecrübe paylaşma. Esas uz ve esas palinler koruyu bana. Sahi proje mas dil ki garajda ya non dil ki garaj. Dil ko garajda banawan. No bale. Ele seni seviyor. Neyi seviyor? Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ano nga pala, kung hindi siya sumasakay yun, nag-ispalit ka? नहीं, वो जगह है जहाँ पे भी मासूमा कुंभ इबादत करते थे। Ano nga kayo? यानी नूर का घर। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने कुंभ में मेरी फूफी की ज़ियारत की, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया। ये घर जिसमें अभी आप लोग ज़ियारत के लिए आए हैं, ये मासूम कुंभ का घर है। और तारीख़ में ऐसा मिलता है कि जब आप मदीने से आपने खुरासान का सफ़र तय किया, रास्ते में आप यहाँ पे थोड़ी दूर फासले पे शहर साबा है, जब आपका कारवान वहाँ पे पहुँचा तो कहते हैं कि आपके कारवान के ऊपर हमला हुआ। और दूसरी रिवायत मिलती है कि जब हमला हुआ तो आपको जहर दिया गया। एक रिवायत ये मिलती है कि आपको जहर दिया गया, एक रिवायत ये कहती है कि आपको वो सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप जो है कुंभ में जब पहुँची हैं तो इस घर में, ये घर एक आलिम दीन का घर था, और यहाँ पर आप 17 दिन एक रिवायत के मुताबिक और दूसरी रिवायत के मुताबिक 19 दिन यहाँ पर आपका क़याम रहा है। और सामने जो मेहराब है, उस मेहराब में आप इबादत में मसरूफ़ रहते थे। और इसी जगह से
देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, इबादत खाना हज़रत मासूमा है, सिर्फ इसकी ज़ियारत करने के लिए आए हैं। तो अजब नहीं जहन में सवाल आए कि मैं मासूमा क़ुम की ज़ियारत करके आया हूँ तो उनके घर की ज़ियारत करके क्या, मैं ख़ुद ज़ात की ज़ियारत कर लिया हूँ तो जिस ज़ात से ये चीज़ें मंसूब है उनकी ज़ियारत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जब हम उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वो उनकी रोशनी और उनकी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र और बाइसे अफजलियत होता है खुद हमारे लिए। यानी ये यहाँ पे ज़ियारत करने आना कि इस जगह पर आकर मासूमा क़ुम ने इबादत की थी, तो ये हमें बताता है कि हमारी मासूमा कितनी अफजल थी कि हम जो है चाहते हैं कि उनकी इबादतगाह की भी ज़ियारत करें। बिलाखरे हर इंसान जहाँ भी आप ज़ियारत के लिए जाएं, आपके जहन में सबसे पहले एक चीज़ बहुत आप अपने साथ जो है जोड़ लीजिए। आप जहाँ भी ज़ियारत के लिए जाएं किसी भी शख्सियत की, तो आपको उसकी ज़ात का मालूम होना चाहिए, उसकी तारीफ़ आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हल्का फुल्का आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप उनकी ज़ियारत कर सकें उस एतबार से जिस एतबार से ज़ियारत करने का हक़। हम अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल में देखते हैं कि जब हम कहीं किसी ज़ात से मिलने जाते हैं तो हम मिलने के एतबार से तबका बंदी करते हैं। अगर कोई आला दर्जे का है तो फिर उसके हिसाब से हम अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी नेता के घर जाते हैं तो फिर उस एतबार से तैयार होके जाते हैं। ज़ियारत करने के बाद में हम जा रहे हैं वैन में, और आपको चलिए दूसरी भी ज़ियारत कराएंगे जो सफ़र से दिखेंगे रास्ते में जो मिलेंगे। अभी हम दूसरी ज़ियारत के लिए आ गए, और ईरान जो शहर है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, साफ़ सफाई तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे। अभी हम दाखिल होंगे इंशाल्लाह, फिर अंदर जाने के बाद में आपको तफसीर से बताएंगे कि हम कौन सी ज़ियारत पहले माशाल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगे सब लोग भाई जी। रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा अहल बैती फलहुल जन्नह। अभी जिस मकाम मुक़द्दस पे आप लोग ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं उस मकाम को चहल अख्तरान के नाम से याद किया जाता है। चहल अख्तरान से मुराद है इमाम मूसा मुबरका और उनकी औलादें। यहाँ पे मारूफ ये है कि इनकी नस्ल से 40 फर्जंद जो हैं वो दफन है, इस वजह से इस जगह को चहल अख्तरान कहा जाता है। अला मूसा मुबरका कौन है? मूसा मुबरका जो हैं वो जद्दे व मोरी से आलाए सादात रज़विया हैं। सादात रज़विया जहाँ जहाँ भी हैं वो इनकी नस्ल से चली। इमाम अली नकी यानी 10वें इमाम के बड़े भाई होते हैं और 9वें इमाम के बेटे होते हैं, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो इमाम मोहम्मद तभी थे। और इसी वजह से जो है बाज़ अफराद अपने आप को जो सादात में हैं वो तक़वी की तरफ बहुत कम मंसूब करते हैं, सादात रज़विया की तरफ ज़्यादा मंसूब है। बिलाखिर मूसा मुबरका जो हैं इनका नाम खुद मूसा है, मुबरका जो है इनका लक़ब है। और मुबरका इनको कहा क्यों जाता है? इस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। जब बाज़ार से निकलते थे लोग अपने काम छोड़कर सिर्फ इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे, तो लिहाजा ये नकाब डाल के निकला करते थे। तो मुबरका कहते हैं बुरका पोश को, कि जो बुरका पहन के निकलता है, तो लिहाजा ये अपने चेहरे को ढाँप के निकला करते थे। दूसरी बात ये, सादात के अंदर एक अल्लाह ने खुशबू रखी थी कि सादात जो है उस खुशबू से पहचाने जाते थे। और उस वक्त चूँकि दौर ऐसा था सादात को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा था, तो अल्लाह से दुआ की मूसा मुबरका ने कि अल्लाह इस सादात से इस खुशबू को ख़त्म कर दे। तो खुदावंद मुताल ने उनकी दुआ को मुस्तजाब किया और सादात से वो खुशबू ख़त्म कर दी गई। तो अब ये मत सोचिएगा कि सादात के अंदर से अब खुशबू क्यों नहीं आती, इन्होंने ही दुआ की थी और इनकी दुआ मुस्तजाब होती, उसके बाद से सादात के अंदर से वो खुशबू आना बंद हो गई थी। दूसरी बात यह है कि इनके बारे में जो मिलता है
معتبر روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی وفات طبی ہے. بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے راوی تھے, بہت بڑے حدیثوں کو بیان کرنے والے تھے, مفسر قرآن بھی تھے. اور ان کے یہاں سے ایک چیز جو یہاں کے عرف میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے. آپ کوئی بھی منت مانگ کے جائیں گے, آنے والے سال تک یا آنے والے وقت تک جو ہے آپ کی منت پوری ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگ جتنے بھی آئے ہیں جو بھی دعا مانگے خداوند متعال آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب کرے بحق اہل بیت طاہر علیہ السلام. اور جو بھی پریشانیاں جہاں جہاں شان حیدر کر رہا ہے ان سب کو ہیں خداوند متعال حق اہل بیت طاہر علیہ السلام ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی زیارات کو قبول فرمائے. ہم سب کی جو دلی حاجات ہیں ان کو پورا کرے. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عنایت فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرے. اور جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری ان زیارات کو قبول فرمائے. اور سب سے آخری دعا اور مہم دعا کہ بار الہ زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے. ائمہ طاہر علیہ السلام کے صدقے میں, اہل بیت طاہر علیہ السلام کے صدقے میں حجت آخر امام زمانہ کے ظہور میں عاجل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. زیارت پڑھ لیتے ہیں. اندر 2 رکعت نماز ہے, پڑھ لیجئے گا. 2 رکعت جو ہے جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں رائٹ سائڈ میں شوز رکھنے کے لیے ریک بنے ہوئے ہیں اور یہ مسجد ہے جہاں پہ عبادت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہم صلی علی محمد حضرت موسیٰ مبارکہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سب کی طرف سے نائب زیارت ہے ماشاءاللہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا موسیٰ مبارک اللہم صلی علی. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ہماری توبہ کو اللہم صلی علی محمد. جو دوسری زیارت ہے جو 40 بچوں کی قبریں ایک جگہ پہ جو اکٹھا ہے وہ یہ والے روزے کے اندر موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھ سکتے ہیں آپ سب کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ایک زیارت موجود ہے جو کہ چوتھے امام کے بیٹے جو حضرت زید ہے ان کی بھی زیارت آپ کو آگے انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ حضرت زید کی مزار مبارک ماشاءاللہ سے. لیکن ہم اس چیز پہ کنفیوزڈ ہے کہ یہ چوتھے امام کی نسل میں سے یا ان کے پوترے پتہ نہیں, لیکن نسبت تو وہی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے کہ امام زید کی نسل میں سے زیدی سلسلے والے. یہ جو ابھی ہم روزے پہ آئے ہیں امام سجاد کے بیٹے ابراہیم, جس کی بھی ہم نے زیارت کر لی ہے. اور یہاں پہ امام زادے کے زیارت کی نماز بھی پڑھ دی ہے ماشاءاللہ سے. اللہم صلی علی محمد. ابھی جو ہم نے آپ کو حضرت زید کی زیارت کرائی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے نہیں بلکہ پوترے ان کے گرینڈ سن. تو الحمدللہ ابھی سب زیارت مکمل کر کے ابھی جا رہے ہیں دوسری زیارت کرنے کے لیے. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کو آگے دوسری زیارت بھی انشاءاللہ کراتے رہیں گے. یہ پورا صحن ہے اور یہ جو آپ سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں جناب مسلم بن عقیل کے نام سے تعمیر کی ہوئی ہے. اور ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے اگلے سفر کے لیے. ابھی ہم جائیں گے دوسری زیارت کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے ریلوے اسٹیشن جو کہ رات میں سب سے VIP ٹرین ہے اور آپ کو بھی چیزیں ساری بات. اور ابھی بجے 4 اور
ڈگری ٹھنڈ ہے, کلائمیٹ بہت زیادہ ٹھنڈ, اٹس ویری کولڈ آؤٹ سائڈ. یہ ہماری وین ہے, ہم جس میں سفر کرتے ہیں. مسجد جم کرن, ابھی ہم جائیں گے, زیارت کریں گے اور آپ کو بھی زیارت کرائیں گے. اس وقت ہم جا رہے ہیں مسجد جمکران میں. مسجد جمکران ایک تاریخی اور ایک عظیم مسجد ہے کہ جو تعمیر ہوئی ہے امام زمانہ کے حکم سے. انشاءاللہ اندر تشریف لائیں, دیگر چیزیں بیان کی جائیں گی. اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں مسجد جمکران میں. ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد جمکران میں, جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے بنی ہے ماشاءاللہ سے. تو ابھی ہم اندر جائیں گے, چیکنگ کریں گے, اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے ساری زیارتیں کرائیں گے, اور جو تفسیر ہے انشاءاللہ وہ بھی سب بیان کریں گے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے نے یہ بات سنی کہ امام نے بلایا ہے, میں اپنے گھر سے نکلا, ان کے ساتھ ساتھ آیا, تو یہاں پہ اندر آپ جائیں گے, ایک جگہ محراب مسجد بنی ہوئی ہے, وہاں پر میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص ہے جو تخت نشین ہے, ان کے برابر میں ایک ریش سفید جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, اور میں آیا ان کی خدمت پہ, سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ حسن بن مسلح, یہ جگہ جس جگہ ابھی مسجد ہے, یہ جگہ اللہ کی منتخب کردہ زمینوں میں سے ایک زمین, اور یہاں پر مسجد تعمیر کرو. تو حسن بن مسلح کہتے ہیں, مولا میرے پاس نہ زر ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, میں کس چیز سے اس مسجد کی تعمیر کروں گا؟ تو کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ اس جگہ پہ مسجد کی بہت ساری زمین ہے یہاں پہ, اور بہت اچھی یہاں پہ کھیتی ہوتی تھی اس وقت. تو حسن بن مسلم ایک تھے کہ جو اس زمین پہ قبضہ کیے ہوئے تھے, اور اس زمین سے وہ جو بھی کھیتی باڑی کرتے تھے اس سے وہ استفادہ کرتے تھے. تو امام نے کہا کہ ان سے اس زمین کا کرایہ یا اجارہ لینا, اور تم اس کام کو انجام دو, اس کام میں ہم تمہاری مدد کریں گے. حسن بن مسلح کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر امام کی اور وہاں سے جانے لگا. تو ایک مرتبہ امام نے مجھ سے کہا کہ جاتے جاتے لوگوں کو یہ بھی بتانا کہ اس مسجد کے اعمال بھی, اور اس مسجد میں جب یہاں آئے تو 2 رکعت نماز جو ہے وہ تحیت مسجد اور احترام مسجد کے نام سے پڑھی جائے. حسن بن مسلح کہتے ہیں کہ میں نے کہا, مولا یہاں مسجد بنے گی, اعمال ہوں گے, میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا, لوگ میری بات کا کیسے یقین کریں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہارا کام لوگوں تک پہنچانا ہے, اور لوگوں کو یقین دلانا ہمارا کام ہے. حسن بن مسلح کہتے ہیں کہ امام نے ایک چیز کی طرف اور امر فرمایا, کہا کہ یہاں پر تم ایک بکری جس کی پشت پر 7 سفید نشان ہوں گے اور 7 کالے نشان ہوں گے, وہ لا کر یہاں پر قربان کرنا. اب یہ کہتے ہیں کہ میں امام کی یہ بات سننے کے بعد وہاں سے نکلا, اور سیدھا یہاں پہ قم میں ایک عالم دین موجود تھے جن کا نام تھا سید ابو الحسن. کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں پہنچا, تو جیسے ہی میں دروازے پہ پہنچا تو سید کے جو خادم تھے وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے, اور مجھ سے انہوں نے بے ساختہ یہ پوچھا کہ آپ کیا جمکران سے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں جمکران سے آ رہا ہوں. کہا سید نماز شب کے وقت سے آپ کے منتظر ہیں. کہتے ہیں کہ میں سید کی خدمت میں جیسے ہی پہنچا اور میں نے چاہا پورے اس ماجرے کو بیان کروں, تو سید نے میری طرف اشارہ کیا کہ تم خاموش رہو, میں بیان کروں. تو سید کہتے ہیں کہ جو چیز تمہارے ساتھ حضور میں ہوئی ہے وہ چیز میرے ساتھ خواب میں ہوئی. کہ تم کو امام نے بلایا, اس چیز کی طرف امر کیا؟ تو کہتے ہیں ہاں. سید بیان کرتے گئے, اور جو ہے اب حسن بن مسلح جو ہے تائید کرتے گئے. پھر دونوں وہاں سے سوار ہوئے, اور کہتے ہیں کہ صبح کا وقت سورج نمودار ہو گیا, ہم لوگ جو ہے مسجد جمکران کی طرف چلے. تو کہتے ہیں کہ راستے میں ایک چرواہا تھا جس کا نام جعفر تھا, وہ اپنے گلے کو روزانہ یہاں سے گزارتا تھا. تو اس کے گلے میں ہم نے کہا کہ ایک بکری چاہیے وہاں پہ قربان کرنے کے لیے. تو اس نے کہا بکری دیکھ لو. کہا کہ علامات یہ ہیں. کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے, تم خود دیکھ لو. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس بکری کو دیکھا تو اس بکری کو لے لیا اس گلے سے. تو اس چرواہے کا کہنا یہ تھا, جعفر کا, کہ یہ بکری کل تک میرے گلے میں موجود نہیں تھی, مجھے نہیں معلوم اس کو کون چھوڑ کے گیا ہے.
اب وہ اس کو لے کر وہاں سے یہاں آئے, اس کی قربانی کی. کہتے ہیں کہ اس کے گوشت کو پورے گاؤں میں تقسیم کیا گیا. جو جس مرض میں مبتلا تھا وہ اس گوشت کو کھانے کے بعد اس مرض سے شفا یاب. سبحان اللہ. ایک پیغام اور امام نے اس وقت جو ہے حسن بن مسلح کو دیا کہ سید ابو الحسن سے کہنا کہ اللہ نے تمہیں بارہا اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جس زمین کو تم نے قبضایا ہے اللہ نے تمہارے 4 فرزندوں کو تم سے لیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ تم نے ناجائز قبضہ کیا. یعنی اللہ پروردگار عالم جب کسی انسان کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اور وہ گمراہی میں مبتلا ہو تو یہاں سے پیغام یہ آتا ہے کہ خداوند عالم اس کو متنبع کرتا ہے. تو اب اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی دوسرے کام میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو آپ اس چیز کی طرف دیکھیے کہ اللہ آپ کو انتباہ کر رہا ہے, اللہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ اپنے اوپر غور کریے کہ آپ کہاں غلط ہیں, کس امور میں آپ غلط مداخلت کر رہے ہیں, کس امور کو آپ غلط انجام دے رہے ہیں. بالآخر یہ باتیں سب اس لیے جتنی بھی داستان یا واقعات, یہی وہ صحن ہے اور سامنے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہی وہ ماشاءاللہ سے خوبصورت مسجد ہے جو امام زمانہ نے بنانے کا حکم دیا تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا صحن کتنا بڑا ہے. ہم پچھلے 10 منٹ سے صرف چل رہے ہیں, پھر بھی ابھی تک ہم پورا اعتراف میں گھوم کر نہیں آئے. ابھی سب جائیں گے انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھیں گے اور آپ کو اس کے آگے بھی بہت ساری چیزیں وہ بتائیں گے. آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں جو سن سیٹ ہو رہا ہے اور پہاڑوں پہ کتنا زیادہ فوگ ہے, کتنا بڑا صحن ہے ماشاءاللہ سے. آپ ٹہلتے ٹہلتے تھک جاؤ گے اور بہت خوبصورت اور بہترین بنا ہے. اور یہاں پہ آلموسٹ 1 سے 2 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں. اتنا بڑا صحن ہے. ابھی ہم جائیں گے مسجد میں اور آپ کو مسجد بھی بتائیں گے. ماشاءاللہ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو مسجد میں آتے ہی وارمر یوز کیا ہے, ہاٹ بلو, جس کی وجہ سے سامنے والے جتنے بھی لوگ اندر ٹھنڈ کی وجہ سے آ رہے ہیں سب کو گرمی محسوس ہو. ہیٹر لگایا ہوا ہے وارم. کتنا پیارا ڈیزائن ہے ماشاءاللہ سے مسجد کا. اور یہاں پہ ویڈیو بنانا الاؤڈ نہیں, اس کی وجہ سے ہی ہم دھیرے دھیرے بات کر رہے ہیں. جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہ یہاں پہ نیچے پڑھاتے ہیں, باقی سارے لوگ اوپر ہوتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے امام زمانہ کے حکم سے مسجد بنی ہے, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے.
अभी हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा शहर और हरम है, तो इसकी वजह से हम जा रहे हैं अभी मिनी बस में. और लंबा करवा दिया. सभी व्यू बाहर दिख रहा उसमें से. यहाँ खड़ा हुआ फोटो खिंचाएंगे, यहाँ बीच में पूरा ना. तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अब तक के लिए खुदा हाफिज़.